چلیں. اچھا خالد بھائی، میرا ایک مطلب چھوٹا سا کوشچن تھا، تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں، اگر آپ اپنا اس کے اوپر کریں تو. ہاں جی ہاں جی. وہی تھا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مطلب آل اوور دی ورلڈ یہ حضرت حسین اور حسن کا یہ جو چل رہا ہے محرم کا سین. ہاں ہاں. تو اس میں کوشچن یہ تھا میرا کہ جب جو ہے نا محمد مطلب وہ اپنے اس میں تھے، مدینہ میں تھے اور زندہ تھے، ہاں ہاں. تو اس ٹائم آئی تھنک حضرت حسین اور حسن دونوں جو تھے وہ ان کے گود میں کھیل رہے تھے، اس طرح کی مطلب اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں. تو ایک دن وہ کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے وہ بچے جو ہیں، تو اتنے میں محمد جو ہے وہ رونے لگے. تو ان کی ایک وائف نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیونکہ بچے تو مطلب آپ کے گود میں کھیل رہے ہیں اور یہ وہ. انہوں نے کہا کہ ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جس نے مجھے مطلب یہ ایک بات بتائی ہے کہ آگے جا کے پھر ان کو لوگ ذبح کریں گے، اور ان کی، اور اس نے مجھے وہ اپنے ہاتھ میں وہ مطلب جب ان کا خون لگا ان کے ذبح ہونے کے بعد وہ مٹی بھی لا کے مجھے دکھائی ہے، اور وہ فرشتہ چلا گیا واپس. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ مطلب یہ بات تو مطلب پہلے سے آیا ہو گئی نا کہ ان کو آگے لوگوں نے جا کے مطلب ان کو ذبح کرنا ہے، مارنا ہے. تو اس ریگارڈ میں کچھ مطلب اس طرح کیوں نہیں کیا گیا کہ اس طرح کی سچویشن، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر فار ایگزامپل کسی کو آپ کہہ دے مطلب ایک نارمل ایک بندے کو کہ آپ کا بیٹا ہے وہ فلاں شہر میں جائے گا اور وہاں پہ لوگوں نے ان کی جو ہے مارنے کی پلاننگ بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو لاجک تو یہ ہے کہ پہلے بندہ وہ چیز مطلب ساری سرکمسٹانس سے جو وہ اوائڈ کرے گا کہ بچہ جو ہے وہ وہاں پر جائے نہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو. اس ریگارڈ میں کچھ کیوں نہیں کیا گیا پہلے، یہ کوشچن ہے. دیکھیں یہ اگر ان سب کو گھڑی ہوئی پہلے ہے، ہونے والا ہے. جی جی. محمد کو کچھ پتا نہیں تھا، یہ سب گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے. حسین مر گیا بعد میں تو انہوں نے لگا دیا اس کے اوپر. پتہ نہیں محمد اصل میں تھا کیا وہ کرتا تھا بات. واقعی حسین کسی محمد نام کے شخص کا نواسا تھا بھی یا نہیں تھا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آل تو نہ آپ کو محمد کی ملتی یا کوئی اور، مطلب ایک عجیب ہی بات ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ یار یہ کہنا کہ واقعی جی محمد کے اوپر محمد نے واقعی کو ایسی بات کی تھی، میں نہیں سمجھتا. اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا ایسا. محمد کے تو بیٹے مار رہے تھے ایک ایک کر کے، ابراہیم بھی مر گیا، تو محمد کتنا ماتم مناتا تھا ان کا نا، ٹھیک ہے. جی لیکن یہ ہے کہ کل بلکہ ان دنوں ساری یوٹیوب پہ جو ہے نا ریکمنڈیشن ہی یہ محرم کی اور یہ علماء کے بیان اور یہ چیزیں، تو ان میں سے کافی ساروں میں سے میں نے سنا دیکھا، مطلب صحیح ان کے اتھینٹک سورسز سے یہ بات جو ہے نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پتا اتھینٹک تھا. سورسز ان کے لیے اتھینٹک ہے نا، میرے اور آپ کے لیے تو نہیں ہے. ہم تو ریشنلی سوچتے ہیں نا، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے لیے نہیں، میں جی لیکن میں جس بات چیز جو کو کر رہا ہوں نا میں ان کے پرسپیکٹو سے کر رہا ہوں کہ اگر ان کا یہی تھا تو پھر ان کو بالکل، وہ یہ آپ بھی کا پوائنٹ ویلڈ ہے نا، میں سمجھتا ہوں بات، وہ آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے، میں مانتا ہوں کہ ہاں بھائی محمد کو اگر پتا تھا کہ اس نے مرنا ہے تو اس نے بتا کیوں نہ دیا کہ بھائی یہ کام نہ کرنا، تم طائف تم نہ جانا کوفے، ٹھیک ہے. جی بالکل، اس نے مطلب یہ بتا کیوں نہ دیا؟ بتا دیتا اس کو پہلے ہی، اس کی ماں کو بتا دیتا جی اپنے بیٹے کو منع کر دو کہ یہ طائف نہ جائے، پہلے ہی بتا دیتا کہ حسن کو کوئی زہر دے دے گا بھائی. مطلب یہ بات اگر ان علماء تک پہنچی ہے تو اٹ مینس کہ یہ سورسز میں آ رہی تھی نا یہ بات، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ڈائریکٹ ان علماء کے پاس تو نہیں پہنچی، کسی نے کسی کو بتائی ہوگی حدیث وغیرہ میں. حضرت بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو گھڑی گئی ہے وہ حسین کے مرنے سے بعد ہی گھڑی گئی ہے نا. حسین کتنی بالکل یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ بالکل گھڑی بعد میں گئی ہے بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ 212 میں تو بخاری آتا ہے، ٹھیک ہے، جی 212 میں تو ہشام اپنی سیرت ابن ہشام کمپلیٹ کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ طبقات ابن سعد جو ہے، جو کہ ابن ہشام نے ابن سعد کی جو ہسٹری کی کتاب ہے وہ کی تھی، ایڈٹ کی تھی، وہ سب سے پرانی اسلامی ہسٹری کی کتاب ہے. اس کے اندر یہ واقعہ کربلا ہے ہی نہیں ہے. صحیح. طبقات ابن سعد میں واقعہ کربلا نہیں ہے، تبری میں واقعہ کربلا ہے، ٹھیک ہے. صحیح. اور شروع کے جو اسلامک ہسٹورینز ہیں انہوں نے نہیں لکھا یہ.
یہ تو حدیثوں سے بھی کہیں بعد جا کے یہ ساری چکر شروع ہوئے ہیں، مطلب یہ بڑی دیر بعد جا کے ہوا ہے یہ سب کچھ. واقدی نے نہیں لکھا کوئی بھی. اب بتائیں مجھے کیوں نہیں لکھا؟ واقدی نے نہیں لکھا، ابن اسحاق نے نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ یہ اصل میں واقعہ جو کچھ بھی ہوا تھا، باقی اس کی ہسٹری ساری اس کے بعد گڑی گئی ہے. حسین کس طرح مرا تھا یہ کہتے ہیں جی حسین گھوڑا لے کے میدان میں نکلا جی، گھوڑے نے اتنے قدم لیے جی، ایک تیر فلاں سائیڈ سے آیا تو جی ایک تیر فلاں سائیڈ سے آیا تو جی خیمہ ادھر تھا، خیمے سے اتنے فاصلے پہ فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے یوں کہا. او بھائی کون دیکھ رہا تھا؟ وہ ایک بچہ تھا وہ ہاتھ میں اٹھایا اس نے، مطلب سامنے سے تیر آ رہے تھے، اس نے بچہ ہاتھ میں باندھ کے اٹھایا، بالکل نومولود ایک بچہ تھا، ٹھیک ہے، نیونیٹ تھا، اور وہ تیر آ کے اس بچے کو لگا، اور مطلب اس طرح کی تو یہ ساری چیزیں بڑی کون دیکھ رہا تھا؟ کون دیکھ رہا تھا؟ کوئی پتہ نہیں ہے. حسین بھاگتا بھاگتا اچھا بیچارہ ہاں مر گیا. یہ بات بھی ہے کہ سارے لوگ تو مر گئے تھے نا وہاں پہ، کچھ زندہ تو بچا نہیں تھا. نہیں زندہ تو بیبیاں بچ گئی تھی نا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بیبیوں کے لیکن وہ خیمے تو تو اس خیموں جگہ میں تھی پہ نا، وہ خیموں میں تھی، ہاں وہ جی تو میدان جنگ میں ایک تو نہیں بات ہے، تھی. وہ دیکھ رہی تھی، وہ باہر ہی نہیں نکلی. وہ دیکھ رہی تھی کہ حسین کو اتنے تیر ادھر لگے تو یہ ہوا تو یوں ہوا. یہ سب انہوں نے بعد میں گھڑا ہے سب کچھ، یہ رانیوں نے گھڑا ہے سب کچھ ٹوٹلی. یہ باقی کی حدیثیں بھی انہوں نے گھڑی ہیں. حدیثوں میں بھی جو یہ باتیں آئی ہیں یہ سب بعد میں ہیں. جی حسین کہاں 80 ہجری کا، میرے خیال ہے 40 کتنے ہجری میں مرا یار ڈیتھ آف حسین ہو؟ کون سی ہجری تھی؟ ایک سیکنڈ بھول گیا. اور ایک غالب صاحب کیونکہ آئی ڈونٹ نو کہ مطلب ٹائم کتنا آپ دے رہے ہیں ہر کسی کو، میرا فرسٹ ٹائم ہے تو میرا ایک اور کوشچن ہے، ایک نہیں بلکہ 2 کوشچن ہے. 61 ہجری میں جی 10 محرم 61 ہجری کو حسین کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو پہلی حدیث جو ہے وہ کب آتی ہے؟ بخاری کی جی حدیث ہے پہلی، وہ 200 ہیلو اب کمپائل ہوئی ہے صحیح بخاری، ٹھیک ہے. یہ جی صحیح البخاری ہوئی ہے جی، بخاری کی جو ڈیٹ ہے جی 256 ہجری میں جی بخاری مرا ہے جی. لگا لیں اب آپ، بخاری 256 ہجری میں مرا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ بخاری نے مرنے سے کوئی سال پہلے یا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے کمپلیٹ کی ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بخاری اب 256 ہجری میں بخاری مار رہا ہے. جی بالکل. ابن سعد کب مار رہا ہے جی؟ ابن سعد ہاں ابن سعد جی 230 ہجری میں مار رہا ہے. اب مجھے بتائیں 60 ہجری اور 230 ہجری کے درمیان کتنا فرق ہے؟ لگا لیں 170 سال کا فرق ہے. 170 سال میں تو ایک چیز لیجنڈ بن گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو حسین سے متعلق کیا باتیں ہو رہی تھی، کیا نہیں ہو رہی تھی، کیسی ہو رہی تھی، ظاہری بات ہے یہ سب کچھ بعد کا مرچ مسالہ ہے، انہوں نے اس کو گھڑ گھڑ کے بعد میں کیسے کیا، یہ باتیں ہیں ساری، ٹھیک ہے. یہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ جی یہ جو ہے نا واقعی حسین کے ساتھ یوں ہی ہوا ہوگا. حسین کو چاہے انہوں نے ایک ہی گو میں سارے ہی مار دیے ہوں، انہوں نے یہ نہ ہو جی پہلے فلاں نکلا پھر اس کو مارا، پھر فلاں نکلا جی پھر اس کو مارا، پھر آخر پہ حسین نکلا. ہو سکتا ہے انہوں نے ایک ہلا بولا ہو، یہ سارے گھوڑوں پہ سوار ہیں یا پیدل چل رہے ہیں، سارے ہی مار دیے ہوں ایک دم، بیبیوں کو غلام بنا لیا ہو. اب اس بات کو سچ کون جانتا ہے؟ ان کی کتابیں تو سب جھوٹ ہے نا، ان کے اندر تو کوئی ریالٹی نہیں ہے. ہاں جی تو جی کیا، اور آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ سر ایک اور یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی بات ہو رہی تھی وہ دوسرے بندے سے، تو مطلب آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی بندہ گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا، اور وہ یہ سارا والا سین، ٹھیک ہے. وہ لطیفہ تھا، لطیفہ. جی نہیں لیکن ہے اس طرح کی ان کے روایات ہے کافی سارے کہ جنت جو ہے نا یہ ہو گیا، اور جو ہے نا محمد جب جا رہے تھے اس پہ کیا نام ہے معراج، اس نے دیکھا کہ کچھ عورتیں وہ باسی گوشت کھا رہی ہے، اور وہ ساری چیزیں نا، مطلب ایک جنت اور جہنم کا ایک انہوں نے ایک سینیریو جو ہے وہ سارا پیش کیا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ سارا کچھ رہتا ہے بقول ان کے، کہ مطلب ابھی تک تو وہ دن ہی نہیں پہنچا جب سے جہنم اور جنت، مطلب یہ آلریڈی سٹارٹ ہوا ہے کچھ روایات میں، کچھ میں سٹارٹ ہونا ہے ابھی جا کے حساب کتاب ہونے کے بعد. تو اس میں بھی یہ ایک کنٹراڈکشن ہے ان کی اپنی، کہ مطلب جنت اور جہنم اگر ابھی سے سٹارٹ ہی نہیں ہے
تو کس طرح مطلب کہتے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ جنت میں پہنچ گیا، کیونکہ جنت میں جانا تو حساب کتاب کے بعد ہے نا، وہ تو قیامت کے بعد سارا کچھ جب ہوگا۔ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں۔ اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے۔